بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از ملک سجاد ود یو اینڈ مونیمی مونٹیسوری اینڈ ہائی اسکول شاہدرہ لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گریڈ 9 انگلش اے یونٹ نمبر 1. ٹاپک نیم از دا سیویور آف مین کائنڈ. دا سیویور آف مین کائنڈ, بنی نوع انسان کا نجات دہندہ. ٹرانسلیشن کریں گے, ریڈنگ اینڈ ٹرانسلیشن ہوگی. آپ ٹف ورڈ میننگز کو رائٹ کر لینا. میں انشاءاللہ ایک ورڈ کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو آئیڈیا کے پیپر میں 8 مارکس کی ٹرانسلیشن آتی ہے, تو ہم ٹرانسلیشن کو پریپیئر کریں گے. یہ ہے بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ٹاپک ہے کہ آپ کیسے پوری کائنات کے لیے نجات دہندہ ہیں, مطلب نجات دلانے والے ہیں, شفاعت کرنے والے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن. فرسٹ ٹاپک ہے یہ ہمارا فرسٹ یونٹ, فرسٹ پیسج. عربیہ از دا لینڈ. عرب ایک سرزمین ہے. آف انپیرللڈ چارم, بے مثال دلکشی کی, اینڈ بیوٹی اور خوبصورتی کی. یہ عرب ایک بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے. انپیرللڈ, بے مثال. ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس, اس کے گمنام راستوں والے صحرا. ٹریکلیس ڈیزرٹس, گمنام راستوں والے صحرا ہیں. آف سینڈ ڈیونز, سینڈ ڈیونز مطلب سینڈ ڈیونز بیسیکلی کہتے ہیں ریت کے ٹیلے. ریت, سینڈ ریت, ڈیونز ٹیلے, ریت کے ٹیلے. ان دا ڈیزلنگ ریز, ڈیزلنگ ریز ایسی شعائیں, اتنی تیز سورج کی, یعنی کہ شعائیں, یہ شعائیں ہوتی ہیں جو آنکھوں کو چندھا دیتی ہیں, آنکھوں کو بند کرتی ہیں, آپ صحیح طرح سے ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. آف دا ٹروپیکل سن, تیز ترین سورج کی, یعنی کہ تیز ترین سورج کی آنکھوں کو چھدیا دینے والی شعاؤں میں گمنام راستوں والے صحرا موجود ہیں. دیکھیں نا, چھدیا دینے والی ڈریزلنگ ریزز, ایسی ریز ہوتی ہیں, ایسی شعائیں. اب سورج کو جب دیکھتے ہیں تو آپ سورج کو صحیح طرح سے نہیں دیکھ سکتے, آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی. چاہتے ہوئے بھی سورج کو دیکھنا ناممکن ہو جائے گا آپ کے لیے. مطلب کہ ٹک ٹکی باندھ کے آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے, بلکہ ٹک ٹکی باندھنا تو بڑی دور کی بات ہے. آپ سورج کو ایک نظر, ایک جھلک فل آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ سکتے. سورج جب پوری جوبن پہ چمک رہا ہوتا ہے نا, تو آپ سورج کی طرف سے آنکھیں کھولتے ہیں تو آپ کی آنکھیں آٹومیٹکلی بند ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے ڈیزلنگ ریز. ٹھیک ہے, آنکھوں کو چھدیا دینے والی وہ شعائیں ہوتی ہیں سورج کی جو آنکھوں کو بند کرتی ہیں. آف دا ٹروپیکل سن, چمکدار تیز ترین سورج کی. تو اس کی کیا بنی کہ عرب ایک بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے جس میں انتہائی تیز سورج میں آنکھوں کو چھدیا دینے والی شعائیں یا کرنوں میں ریت کے ٹیلوں کے گمنام راستوں والے صحرا ہیں. ٹھیک ہے, سینڈ ڈیونز, ریت کے ٹیلے. اٹس اسٹیری اسکائی, اس کا ستاروں بھرا آسمان. ہیز ایکسائٹڈ, پرجوش بنا دیتا ہے, یا اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بنا دیا ہے. ویسے اکارڈنگ ٹو ٹینس تو دیا ہی آئے گا, یہاں پہ دیا ہے. اٹس اسٹیری اسکائی ہیز ایکسائٹڈ, اس کا ستاروں بھرا اس کے ستاروں بھرے آسمان نے بنا دیا ہے. دا امیجنیشن, تصورات کو. ایکسائٹڈ, پرجوش. اس کے ستاروں بھرے آسمان نے پرجوش بنا دیا ہے تصورات کو. آف دا پوئٹس, شعراء اینڈ ٹریولرز, اور مسافروں کے. یعنی کہ اس کے تاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے خیالات کو پرجوش بنا دیا ہے. اٹ واز ان دس لینڈ, یہ اسی سرزمین میں تھا. دیٹ کہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. ان دا سٹی آف مکہ, شہر مکہ میں. وچ از اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی, جو بحیرہ احمر سے 50 میل کی دوری پر ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے یہاں پہ, وہ بھی اسی شہر مکہ میں پیدا ہوئے جو بحیرہ احمر سے 50 میل کی مسافت پر ہے, یا 50 میل کی دوری پر ہے. اب مکہ کہاں واقع ہے, یہ کوسچن بھی آ گیا. ویئر از مکہ سچویٹڈ, مکہ کہاں واقع ہے؟ تو مکہ بحیرہ احمر سے 50 میل دوری پر واقع ہے. کوسچن آپ پریپیئر کریں گے کہ مکہ از سچویٹڈ
50 miles from the Red Sea. یہ کوشچن آپ پریپیئر کریں گے. یہ کوشچنس کے لیے آپ کو الگ سے میں انشاءاللہ وہ اس کی ویڈیو لیکچر ریکارڈ کروں گا, بٹ میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں جو کوشچنز آپ کے سامنے بنتے نظر آ رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ اس کا آنسر ہوگا. اور یہ باکس کوشچن بھی پیپر میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹوٹل آپ کو جو کوشچنز آئیں گے اس میں باکس کوشچنز, ایکسرسائز کوشچنز دونوں بورڈ میں ملا کے آئیں گے. The Arabs possessed, عرب مالک تھے, a remarkable memory, ایک غیر معمولی حافظے کے, and were an eloquent people, اور ایک فصیح لوگ تھے. eloquent فصاحت والے لوگ تھے, مطلب ذہین تھے. their eloquence, ان کی فصاحت, and memory اور یاداشت, found expression, تاثرات پائے جاتے ہیں in their poetry, ان کی شاعری میں, کہ ان کی فصاحت اور یاداشت کے تاثرات ان کی شاعری میں پائے جاتے ہیں. every year, ہر سال, a fair, ایک میلہ, was held, منعقد کیا جاتا تھا, for poetical competition, شاعری مقابلہ, at اوکاز, اوکاز میں. ہر سال اوکاز میں ایک شاعری مقابلہ منعقد کیا جاتا تھا. اوکاز ایک جگہ کا نام ہے, وہاں کا شہر ہے. it is narrated, یہ بیان کیا جاتا ہے, that کہ محمد کہ حماد said to Khalif, کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا, I can recite to you, میں آپ کے لیے سنا سکتا ہوں, for each letter, ہر حروف تہجی کے بدلے, of the alphabet, ٹھیک ہے. ہر یہ جو لیٹر ہے یہاں پہ خط نہیں ہے. خط کون سا ہے؟ یہ جیسے الف بے پے تے, آپ بولتے ہیں نا الف ایک خط, اے ایک خط, بی ایک لیٹر, سی ایک لیٹر, یہ وہ ہے یہاں پہ. for each letter of alphabet, میں حروف تہجی کے ہر حرف کے بدلے میں سنا سکتا ہوں کیا 100 long poems, 100 لمبی نظمیں. کہتا ہے کہ میں ہر حروف تہجی کے بدلے میں 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں. اب مطلب یہ ہوا کہ جیسے الف سے سٹارٹ ہونے والی 100 poems وہ سنا سکتا ہے, بے سے سٹارٹ ہونے والی 100 poems وہ سنا سکتا ہے, پے سے سٹارٹ ہونے والی 100 poems, تے سے سٹارٹ ہونے والی 100 poems سنا سکتا ہے. اسے پے تو عربک میں نہیں ہے. تو مطلب کہ ایک ایک حروف تہجی کے بدلے میں وہ ایک 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہے. وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز, چھوٹی نظموں کو شامل کیے بغیر, چھوٹے ٹکڑوں کو, مطلب چھوٹی نظموں کو, چھوٹے شعروں کو شامل کیے بغیر 100 لمبی نظمیں ہر حروف تہجی کے بدلے میں سنا سکتا ہے. اینڈ اور all of that was composed exclusively, اور وہ سب لکھی گئی تھیں exclusively, امتیازی طور پر یا خاص طور پر by poets, شعراء کی طرف سے, یعنی کہ خاص شعراء کی طرف سے وہ جو لکھی گئی ہیں before the promulgation of Islam, اسلام کی آمد سے پہلے. تو اس کی ٹرانسلیشن دوبارہ سنیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا, میں حروف تہجی کے ہر حرف کی چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں, اور یہ سب کی سب اسلام کی تبلیغ سے پہلے امتیازی شعراء کی طرف سے لکھی گئی ہیں. It is no small wonder, یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے, that کہ اللہ Almighty choose the Arabic language, کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو منتخب کیا for his final dispensation, اپنی آخری dispensation کہتے ہیں تقسیم کو, ٹھیک ہے, تقدیر الہی کو. کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کی تقسیم یا یعنی کہ پھیلاؤ کے لیے, and the preservation of his word, اور اس لفظ کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا. ٹھیک ہے, مطلب کہ یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کی اشاعت کے لیے اور حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا. ٹھیک ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی, مطلب کہ اللہ نے دیکھیں قرآن پاک کو منتخب کر لیا. قرآن پاک میں عربک زبان کون سی؟ عربک ہے نا. تو اس زبان کو ہمیشہ کے لیے دوام ہے, یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ قرآن پاک عربک میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ عربی تھی, تو آپ ہی کی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا, اور قرآن پاک ہمیشہ کے لیے, قیامت تک کے لیے ہے, اس نے ختم نہیں ہونا.
تو پھر مطلب یہ زبان جو ایسی ہے، دنیا کی ساری زبانیں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن یہ زبان، عربی زبان کبھی ختم نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ عربک ہے، اور آپ کی ہی زبان مبارکہ میں قرآن پاک نازل ہوا، اور قرآن پاک کی زبان عربی ہے. تو کیا یہ چھوٹا معجزہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس زبان کو منتخب کیا؟ اس زبان کی حفاظت کے لیے اور اپنے آخری پیغام کی اشاعت اور حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا. تو کوشچن نمبر 2 ہے واٹ ٹائپ آف کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ اوکاز. اوکاز میں کس قسم کا کمپٹیشن ہوتا تھا؟ تو ہم نے پڑھا نا ابھی، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ابھی اس کا آنسر. ایوری ایئر فیئر واز ہیلڈ فار پوئٹیکل کمپٹیشن ایٹ اوکاز. یہ اس کا آنسر بن جائے گا. اوکے. پیسج نمبر 3 ہے ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں مین کائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف کیوس. آدمی یا انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. اسٹوڈ کھڑی تھی، ورج تباہی، آف کیوس یعنی کہ کنارے پر. انسانیت تباہی کے کنارے یا دہانے پر کھڑی تھی. اٹ سیمڈ، ایسے دکھائی دیتا تھا، دیٹ کہ دا سیویلائزیشن، تہذیب، وچ ہیڈ ٹیکن 4000 years، جسے 4000 سال لگ گئے تھے، ٹو گرو، پروان چڑھنے میں، ہیڈ اسٹارٹڈ، شروع ہو چکی تھی، کرمبلنگ، ٹکڑے ٹکڑے ہونا. کیونکہ ایسے دکھائی دیتا تھا کہ وہ تہذیب جس کو 4000 سال لگے تھے پروان چڑھنے میں، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو چکی تھی. مطلب انسانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش تک 5000 years کا ڈسٹینس ہے آلموسٹ. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے درمیان آلموسٹ 5000 years کا ڈسٹینس ہے. تو 5000 سال میں جب کوئی بھی نبی نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ لوگوں کا حال پھر کیا ہوگا. تو اتنا عرصہ آج تک کبھی کسی، جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، تو کسی بھی نبی کے درمیان میں اتنا ڈسٹینس نہیں ہوا. اور یہ ڈسٹینس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوقیت کو اور اعلیٰ برتری کو، سپیریٹی کو شو کرتا ہے. مطلب کہ ایسی انسانیت جو بکھر چکی ہوئی تھی تو سنبھالا کس نے؟ آ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے سنبھالا. تو ایٹ دس پوائنٹ این، اس وقت پر اللہ آلمائٹی، اللہ تعالیٰ نے ریزڈ ا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ایک رسول کو مابعوث فرمایا. ریزڈ مین کے پیدا فرمایا، مابعوث فرمایا. among themselves، ان کے درمیان، to lift the humanity، انسانیت کو اٹھانے کے لیے، from ignorance، جہالت سے، into the light of faith، ایمان کی روشنی میں. یہ کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے عین اسی وقت یا وقت کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو پیدا فرمایا جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی سے سرفراز کرنا تھا. اس نے جہالت کے اندھیروں سے، انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی سے منور کرنا تھا. 3 پیسجز ہو چکے ہیں. پیسج نمبر 4 کی طرف ہم جائیں گے. وین، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز 30 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 38 سال کی ہوئی. ہی spent most of his time، آپ اپنا زیادہ تر وقت گزارا کرتے تھے، in solitude، تنہائی میں، and meditation، اور مراقبے میں. مراقبہ کہتے ہیں غور و فکر کو. تو یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 38 برس ہوئی تو آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبے میں گزارا کرتے تھے. ان دا کیو آف ہیرا، غار ہرا میں. ہی یوزڈ ٹو ریٹائر، آپ پناہ گزین ہو جایا کرتے تھے. یوزڈ ٹو، یہ ہیبٹ کو شو کرتا ہے. جب بھی کہیں یوز ٹو آئے گا تو پریزنٹ کے لیے ہوگا، وہ یوز ٹو پریزنٹ کے لیے کسی عادت کو شو کرے گا، اور یوزڈ ٹو پاسٹ کے لیے کسی عادت کو شو کرے گا. ریٹائر مین پناہ گزین ہو جانا، یعنی کہ
چلے جانا کسی جگہ پہ وہ اسٹے بس کر لینا. He used to retired آپ پناہ گزین ہو جایا کرتے تھے with food خوراک and water پانی کے ساتھ, and spent days اور دن گزارا کرتے تھے, and weeks اور ہفتے گزارتے in remembrance of Allah Almighty اللہ تعالیٰ کی یاد میں. کیا کرتے تھے کہ کوہ یعنی غار حرا میں خوراک اور پانی لے کر پناہ گزین ہو جایا کرتے تھے یا خلوت گزین ہو جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن اور ہفتے گزارا کرتے تھے. The period of waiting had come to close. Passage number 5 ہے. The period of waiting انتظار کا لمحہ had come to close ختم ہونے کو تھا. His heart was overflowing. آپ کا دل چھلک رہا تھا. With profound compassion. مکمل گہری یا مکمل ہمدردی کے ساتھ. ٹھیک ہے, مکمل یا گہری ہمدردی کے ساتھ. پروفاؤنڈ کہتے ہیں مکمل یا گہری, ٹھیک ہے, ان کے بہت گہری ہمدردی کے ساتھ فار ہیومینٹی انسانیت کے لیے. آپ کا دل انسانیت کی مکمل ہمدردی سے چھلک رہا تھا. اوور فلوئنگ چھلک جانا کسی چیز کا کہتے ہیں نا, اوور فلو ہو جانا. جب گلاس میں ہم پانی ڈالتے جائیں جب وہ پانی بھر جاتا ہے تو کیا ہوگا, اس کا فلو باہر آئے گا نا, پانی باہر چھلکنا شروع ہو جائے گا تو اوور فلو ہو جائے گا نا, اس کو کہتے ہیں اوور فلو. تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی انسانیت کی گہری ہمدردی سے چھلک رہا تھا. He had a pressing urge. آپ کی شدید خواہش تھی to eradicate ختم کرنے کی wrong beliefs غلط عقائد کو, social evils معاشرتی برائیوں کو, cruelty ظلم and injustice اور ناانصافی کو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی غلط عقائد, سماجی یا معاشرتی برائیاں ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کی شدید خواہش تھی. The moment had arrived. لمحہ آن پہنچا تھا. اچھا, اس کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں. He had pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ غلط عقائد, معاشرتی برائیوں, ظلم اور ناانصافی کو ختم کر دو. ٹھیک ہے. The moment had arrived. وہ لمحہ آن پہنچا تھا. when جب he was to be bestowed. جب آپ کو نوازا جانا تھا with نبوت سے. یعنی کہ وہ وقت بھی آن پہنچا جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا یا سرفراز ہونا تھا. one day ایک دن. when جب he was in the cave of Hira. جب غار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے. جبریل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام came تشریف لائے and conveyed اور پہنچایا to him آپ کے لیے the following message of Allah Almighty آنے والا اللہ تعالیٰ کا پیغام. یعنی کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا آنے والا پیغام پڑھ کر سنایا. اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا تھا, چلیے پیغام پڑھ ہی لیتے ہیں پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرام اکرام الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ریڈ پڑھو. یہ وحی ہے. سورہ یہ کس کی ہے؟ القرآن. قرآن پاک میں اقرأ باسم ربک الذی خلق, یہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی. ریڈ پڑھو. یہ پہلی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. ان دا نیم آف دے لارڈ. اب یہ پرانی انگلش یوز ہوئی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, اولڈ انگلش. پڑھو اپنے رب کے نام سے. ہو کریٹڈ, جس نے پیدا کیا. کریٹڈ مین, انسان کو پیدا کیا. فرام اے کلوٹ, ایک خون کے ایک لوتھڑے سے. آف کنجیلڈ بلڈ, ٹھیک ہے, منجمد خون کے ایک لوتھڑے سے. ٹھیک ہے. کنجیلڈ یہاں پہ کیا مین ہوگا کہ ایسا خون کا لوتھڑا, ٹھیک ہے, جس طرح ٹکڑے ٹائپ نہیں ہوتے خون کا, لوتھڑا سا بنتا ہے, اس سے پیدا کیا. ریڈ پڑھو. اینڈ دے لارڈ, اور تمہارا رب, از موسٹ باؤنٹیفل, بڑا ہی کریم ہے. ٹھیک ہے. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے, یہ بہت کریم ہے, کرم کرنے والا ہے. who taught, جس نے سکھایا.
دا یوز آف دا پین، اس نے پین کے ذریعے سکھایا، یا پین کا استعمال یہاں پہ نہیں کریں گے، پین کا استعمال سکھایا بھی ٹھیک ہے، جیسے یہ بنتا ہے جس نے پین کے ذریعے، قلم کے ذریعے سکھایا، ٹاٹ، اس نے سکھایا مین آدمی کو، دیٹ جو وچ ہی نیو ناٹ، جو نہیں جانتا تھا. یہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 96 اور آیت نمبر 1 to 5 ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. تو یہ سورت ہے سورہ الگ، ٹھیک ہے، سورہ الگ کی، یہ مکی صورت ہے، مکہ میں یہ نازل ہوئی، گرہرہ مکہ میں ہے نا، اس لیے یہ مکی صورت ہے سورہ الگ. اس کی فرسٹ 5 جو آیات ہیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور حصول برکت کے لیے اگین سے میں ایک دفعہ اس کو پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. صدق اللہ العظیم.